حاضرین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، جیسے حضرت امام حسن اور حسین نواسے ہیں، اسی طرح یہ بھی نواسے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور آپ کی نانی اماں جو ہیں وہ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی، یہ کن کی نانی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ اور یہ وہ خاتون ہیں سب سے پہلے خواتین میں جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، یہ وہی خاتون ہیں، اور انہوں نے اپنا سارا مال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کر دیا، سارا مال۔ میرے آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے ایسے خواہش کا اظہار فرمایا میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تو وہ مال جو ہے نا میں وہ غلبِ دین کے لیے لگا دوں، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے وہ مال میں سارا خرچ کر دوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جیسے یہ سنا تو اسی وقت آپ کے پاس جتنا پیسہ تھا وہ بوریوں میں بند تھا، اشرفیاں، دینار، دراہم، سونے کے سکے تھے، چاندی کے سکے تھے۔ اپنے غلاموں کو فرمایا کہ نکالو ان کو باہر، انہوں نے باہر نکالا، ڈھیر لگ گیا۔ مکے کے سارے سرداروں کو جمع کیا، میں آ جاؤ بھی تم بھی دیکھو آگے، سارے سرداروں کو جمع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مکے کے سرداروں میں سے تھے، آپ بھی آئے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سب کو گواہ بنا کے کہتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں نے اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے سارے کا سارا مال میں نے امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سونے کے سکوں کے اتنے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے کہ میں ڈھیر کے ایک جانے بیٹھا ہوا تھا، دوسری جانے بیٹھا ہوا بندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے پیسے، اتنے سکے سونے کے، سارے کے سارے بس ایک ہی زبان کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے صرف خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے وہ سارا مال اٹھایا اور اٹھا کر کے آقا علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اب ایک حدیث پاک اور سنیں، میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کے اندر جو محل عطا فرمایا ہے، جنت میں جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے گھر تیار فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ سارا موتیوں کا بنا ہوا ہے، سارا موتیوں کا گھر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں نا، یہاں دیوار بنی ہوئی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، اینٹ کا حجم دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ اینٹیں اتنی لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ لگا ہوا پتھر آپ حساب لگائیں گے، پتھر جو ہے وہ اس جتنا نہیں ہوتا، اینٹ جتنا وہ پتھر بڑا ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ پتھر لگیں گے تھوڑی تعداد لگے گی۔ اب بتائیں یہاں پہ موتی لگائے جائیں کتنی تعداد ہوگی ان کی، اور وہ موتی بھی پھر جنت کے ہوں ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ صرف ایک کمرہ ایسا ہو یا باہر باہر سے لگا دیا جائے، یہاں پہ یہ قیمتی پتھر ہے باہر لگا ہوا ہے، اندر نہیں ہے، اندر اینٹیں ہیں۔ مکے والے مدینے والے لوگ وہاں اینٹیں نہیں ہوتی، وہاں پتھر ہوتا ہے، یا جب سیمنٹ کی آپ اپنی اینٹیں تیار کرتے ہیں وہ ہوں گی، وہ اندر ہوں گی، باہر قیمتی ماربل لگے گا۔ لیکن قربان جائیں جن کا گھر ایسا ہے کہ پوری نیوں یہی بنیادوں سے لے کر اوپر آخری کمرے تک ایک ایک شیب موتیوں کی بنی ہوئی ہے، موتیوں کی بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ کے کائنات نے میرے آقا کے سامنے کیا ارشاد فرمایا، میں بولا ہے بھی ساؤنڈ پروف، شور نہیں کسی شے کا۔ اللہ اکبر۔ پورے محل میں کہیں پہ شور نہیں ہے، سارا سکون ہی سکون ہے۔ اور اگلی بات جو فرمائی میرے کریم آقا علیہ السلام نے، حضور فرماتے ہیں فرمایا کہ اور اس میں تھکاوٹ کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں۔ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے، ویسے غور کرنے والی بات ہے، یہ والا محل جو ہے، اس محل کا جو وصف بیان کیا گیا ہے، یہ نہ تو کسی نبی کے محل کا یہ وصف بیان ہوا ہے، نہ کسی شہید کا، نہ غازی کا، نہ صدیق کا، نہ کسی اور کا۔ یہ جو وصف بیان ہوا ہے محل کا کہ موتیوں کا بنا ہوا ہے، تو میں تو اس میں نسب کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں اس میں۔
وجہ کیا ہے آخر؟ محل کی یہ والی صفت جو ہے یہ خاص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے لیے کیوں بیان کی گئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ محدثین پتہ کیا فرماتے ہیں؟ والجزاء من جنس العمل، جزا جو ہوتی ہے نا وہ جنس عمل سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ جنس عمل سے ہوتی ہے۔ آپ بھی یہاں پہ کسی کو جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں تو جنس عمل سے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی بندہ کسی بچے کو بھیجے یہ لے کے جاؤ اور فلان چچا کے گھر میں دے کے آؤ، تو کیا خیال ہے؟ وہ کھانے والی چیز لایا ہے، آپ کے گھر میں جو خواتین ہوں گی سیانی وہ بھی کہیں گے چلو خالی برتن نہ بھیجیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ اب وہ خالی برتنوں والی خواتین بھی رخصت ہو گئی جن کو دیکھ کے خیال آتا تھا، وہ کہے گی کہ نہیں خالی برتن نہ بھیجیں، یہ شرمندگی والی بات ہے، کچھ نہ کچھ ڈال کے بھیج دیں، یہ بطور جزا کے بطور بدلہ کے دیں گے۔ اب ذرا آپ بتائیں بطور بدلہ کے جب آپ کو دیں گے آگے سے برتن کے اندر اینٹ رکھ کے بھیجیں گے کبھی؟ بولو نا ذرا، اینٹ رکھ کے بھیجیں گے آپ کیا کہیں گے؟ ہماری توہین ہو گئی، ہم نے کھانے کا بھیجا، ہم نے بریانی بھیجی، ان کو ٹکے کباب بھیجے، انہوں نے آگے سے ہمیں اینٹ بھیج دی، کیا مطلب ہے؟ ہم سر پھوڑ لیں اپنا؟ ان کی خدمت کی تھی، کیا تک بندہ ہے بتاؤ اینٹ بھیجنے کا؟ لڑیں گے نہیں لڑیں گے؟ ہاں جی، وہ دکھی ہو جائیں گے بیچارے، یہ کیا کہ انہوں نے اچھا کوئی مزید حرکت نیچ کر دے، کوئی اور شے ڈال کے آگے بھیج دے، ہیں جی تو تکلیف ہوگی بندے کو۔ ہاں کوئی بندہ جو ہے اس طرح کی جو بھی حرکت کرے گا اگلے بندے کو تکلیف ہوگی۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ جزا جو ہے وہ جنس عمل سے ہو۔ کس سے جزا ہو؟ جنس عمل سے جزا ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری احادیث مبارکہ کو دیکھ لیں، پورا ذخیرہ احادیث قرآن کو دیکھ لیں، میرے کریم آقا کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں جو میرا غلام ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے میرا اللہ 10 بار بھیجتا ہے۔ درود کے بدلے درود آ رہا ہے، اور میرے آقا کے سامنے اللہ مزید کرم فرماتا ہے، چونکہ وہاں تو گناہ بری بات کوئی نہیں، یہ چونکہ گناہ گار ہے، درود پڑھا ہے میرے غلام نے میری ذات پر، تو میرا اللہ اس کے ایک بار درود کی برکت سے، چونکہ زیادہ دینا ہے نا اس کو، زیادہ پھر رب یوں دیتا ہے 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے، 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے، اور چونکہ اس کو زیادہ کی طلب ہے تو رب تبارک و تعالیٰ پھر یوں کرم فرماتا ہے کہ 10 نیکیاں بھی اس کے نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں بھی مل جاتی ہیں۔ تو یہ آ رہا ہے جزا جو ہے نا، جزا من جنس العمل آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنا بڑا محل ملا، موتیوں کا محل ملا، کیوں موتیوں کا محل ملا؟ موتیوں کا محل اس لیے مل رہا ہے، دنیا میں لوگ پیسوں کو اسی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں جیسے موتی سنبھالے جاتے ہیں، موتی سنبھالے جاتے ہیں، لوگ پیسوں کو ایسے سنبھالتے ہیں۔ قربان جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنے دور کے جن کو لوگ موتی کہتے تھے، ہیرے جواہرات، سونے کی اشرفیاں، درہم دینار سارے اٹھا کے آقا علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیے۔ آگے دیکھیں جزا من جنس العمل کیسے ہے، خلاق کائنات کیسے عطا فرما رہا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریکہ حیات کو، رفیقہ حیات کو، میرے آقا علیہ السلام کی غم گسار خاتون کو کیسے جزا عطا فرما رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام میں ان کے محل میں تھکاوٹ کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں۔ کیوں تھکاوٹ کوئی نہیں؟ یہ بھی جزا من جنس العمل سے ہے۔ کیوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا تھا، فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے پیسے ہوں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر حضور کی محنت کے، بغیر حضور کو تھکائے اپنی ساری دولت اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ میرے رب نے بھی وعدہ فرمایا کہ حبیب پیارے تیری اس زوجہ نے اپنی ساری دولت بغیر تھکاوٹ کے، یعنی آپ کو تھکائے بغیر اٹھا کے آپ کے قدموں میں پیش کر دی ہے۔ ہم نے اس کو جنت میں جو محل عطا فرمائیں گے اس میں تھکاوٹ نام کی کوئی شے ہی کوئی نہیں۔ بتائیں، بطور خاص کے اس بات کو ذکر کیا گیا، اس میں خاص حکمت ہے پیارے بھائیوں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی رب تبارک و تعالی جزا من جنس العمل عطا فرمائے، تو ہمارے دروازے پہ کوئی مدرسے کا خادم آ جائے، کوئی مسجد کا خادم آ جائے، دین حق کا کام کرنے والا بندہ آ جائے، تو ہم بھی بغیر تھکائے اس کو دے دیں۔ نہیں، یہ کل آنا، ابھی ہمت نہیں پڑ رہی میرے کو، پرسوں آنا، ابھی تھوڑا سا حوصلہ نہیں پڑ رہا مجھے کہ نہیں 2-4 دن ٹھہر کے آنا، ذرا ٹیبلٹ کھا لوں، کہیں یہ نہ ہو کہ پیسے دوں شوگر بڑھ جائے، میں مر جاؤں، ایسی گندی موت مر جاؤں پیسے دیتے ہوئے، وہ بھی مدرسے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا کام میرے سے نہیں ہو پائے گا، یہ کام مجھ سے نہ کروائیں۔ کیا بات ہے یار، بغیر تھکائے آپ دیں گے، میرا اللہ بھی آپ کو ویسی جزا عطا فرمائے گا۔ من جزا من جنس العمل، رب تبارک و تعالیٰ۔ اگلی بات دیکھیں، اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام
گھر سے یہ حضرت عبداللہ کی نانی کی بات ہو رہی ہے، ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ، یہ حضرت عبداللہ کی نانی اس عبداللہ بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اما ہے جی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جاتے وحی آنے سے پہلے، اقرا بسم ربک کے نازل ہونے سے بھی 6 مہینے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تشریف لے جاتے تھے، غار میں تشریف لے جاتے، کھانا بنا کے دیتی میرے آقا علیہ السلام کو، کھانا باندھ کے دے دیتی، پانی بھی ساتھ دے دیتی، میرے آقا علیہ السلام لے جاتے وہیں پہ رکھ دیتے، کئی دنوں تک حضور تشریف رکھتے وہیں پہ، ہاں جی، وہیں پہ آقا علیہ السلام رہتے، وہی کھانا تناول فرماتے، اس کے بعد جو ہے وہیں پہ اللہ اللہ کرتے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ہی سورہ شریف جو نا سورہ علق کی پہلی آیات کریمہ نازل فرما دی۔ اور اگلی بات دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، پہلی وحی تھی، رب کا قرآن نازل ہوا تھا۔ آج جو امت جو ہے نا وہ قرآن کے فیض سے چونکہ محروم ہو چکی، وہ لذت اور روشنائی، وہ جذبات، وہ تڑپ وہ نہیں رہی، اس لیے ان کی کیفیت نہیں بنتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی کیفیت طاری ہوئی، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے سخت سردی لگ رہی تھی، سخت سردی، وحی آئی، سخت سردی لگ رہی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے علم آ رہا تھا، علم کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کا تھا، تو یہ معاملہ چھوٹا تھوڑی تھا۔ میرے آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ السلام نے زملونی مجھے چادر اڑا دو، بھاری چادر جو ہے انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو حضرت خدیجہ پاک نے اڑا دی۔ اب کیا ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ یوں کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ اسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو لیتی ہیں۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں، رب تبارک و تعالیٰ نے جو کام، جتنا زیادہ محنت کا کام تھا مکہ مکرمہ میں تھا، مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے آقا علیہ السلام کو رفیق حیات عطا فرمائی ہے، وہ غم گسار عطا فرمائی ہے۔ مدینہ میں بھی حضور کی خدمت کرنے والی تھی، ساری حضور کی ازواج مطہرات کی خدمت ورا اور ورا ہے، لیکن جو خدمت حضرت خدیجہ نے حضور کی ہے نا، قسم خدا کی، حضور کے غلبہ دین کے معاملے میں حضور کی معاونت آقا علیہ السلام دیکھیں، مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ السلام تلوار اٹھا کے جاتے ہیں، فتح یاب ہو کے آتے ہیں، گھر سے مبارکبادیاں وصول ہوتی ہیں، حضرت خدیجہ پاک، حضرت عائشہ صدیقہ مبارکباد دیں، حضرت ام سلمہ مبارکباد دیں، حضرت میمونہ مبارکباد دیں، حضرت باقی آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہیں حضور کو مبارکباد دینے والیاں ہیں، لیکن یہاں خوشی کے ایام ہیں۔ مکہ مکرمہ جو ہے نا حضور زخمی ہو کے گھر آتے ہیں، مکہ میں حضور زخمی ہو کے آتے ہیں، حضور تکلیف اٹھا کے آتے ہیں، لوگوں کی گالیاں برداشت کر کے آتے ہیں، جب گھر آتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام کے زخموں کو دھونے والی، میرے آقا علیہ السلام کو سہارا دینے والی، میرے آقا علیہ السلام کی ہمت بڑھانے والی خاتون کوئی ہے تو وہ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام تشریف لاتے، آقا علیہ السلام کو یہی کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، کبھی بھی یہ لوگ آپ کو مغلوب نہیں کر سکیں گے، ایک وقت آئے گا، کیونکہ آپ یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی سب کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ پاک دامن ہیں، آپ نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، آپ برائی سے منع فرمانے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم شان عطا فرمائی ہیں۔ اس دور میں کسی کے پاس یہ والا مقام کوئی نہیں۔ محبوب پیارے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، بس آپ اپنی ہمت کو قابو رکھیے، اولو العزمی کا راستہ آپ کا جو ہے اسی پر گامزن رہیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ وہ غلبے کی باتیں کرنے والی خاتون جو ہے انہوں نے تو غلبہ نہ دیکھا، وہ دنیا سے تشریف لے گئی، اللہ اکبر، پھر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو غلبہ عطا فرمایا ہیں، حبیب کریم علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ مومنوں، یہ ماں ہے مومنوں کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ وفا یہی ہے، ان کے جہاں باقی نواسوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ ان کا بھی ذکر کیا جائے، جہاں پہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ سیدہ کائنات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا بھی ذکر ہو، جہاں پہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ سیدہ کائنات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت علی کا بھی ذکر ہونا چاہیے، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ جہاں پہ حضور کی نواسی حضرت زینب کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کی نواسی حضرت امامہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے، یہ بھی حضور کی نواسی ہیں، یہ بھی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہزادی ہیں، ان کے شہزادے ہیں، ان کا بھی ذکر نہیں ہے یار، نام معلوم نہیں ہے ہمارے لوگوں، کون سے سنی ہو یار، سنی بندہ بنے تو مضبوط سنی بنے، یہ کون سے سنی ہے جس کو جناب جہاں تک دوسرا مانے وہاں تک میں مانوں، یہ کوئی سنی منی نہیں ہے، سمجھ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آ رہا، سنی بننا ہے تو بھائی مضبوط سنی بنو، یہ ٹن والے نہیں،
وہ ٹون والے مطلب ٹون ہوئے پڑے ہیں، وہ کوئی سنی نہیں ہے. ہاں وہ 4 باتیں پکڑ کے وہ عوام کو ایموشنل کر کے جذباتی کر کے پیسے لوٹے اور نکل گئے. ہاں سنی متسلب سنی چاہیے ہمیں. کون سے سنی چاہیے؟ متسلب سنی چاہیے، جو اپنے عقیدے میں بھی پکا ہو، اپنے نظریے میں بھی پکا ہو اور اپنے جناب عمل میں بھی پکا ہو. عقیدے کا پکا، حسن فی العقیدہ، حسن فی الاعتقاد اور حسن فی العمل، یہ 3 چیزیں جو ہیں سنی کے لیے ضروری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.